گلشن کے مہذب پھول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد محترم و محتشم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جب اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، قرآن مجید برہان رشید میں اللہ نے اپنے محبوب کی آمد کے کچھ مقاصد بیان فرمائے کہ حضور علیہ السلام دنیا میں کیوں بھیجے گئے، مقصد کیا تھا۔ جو آیہ کریمہ تلاوت کی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ اب قرآن مجید برہان رشید کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے ایسے خوبصورت الفاظ کہیں بھی ذکر نہیں فرمائے، حالانکہ اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، جس میں سے زمین ہے، آسمان ہے، جسم ہے، آنکھیں ہیں، کان ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، سلیقہ ہے۔ آپ ارد گرد جس چیز کو بھی دیکھیں، اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اے انسان، اگر تو میری نعمتوں کو گنتی کرنا چاہے تو گنتی نہیں کر سکتا۔ اتنی نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائیں، لیکن کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کسی نعمت پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بندے تجھے آنکھیں دے کر احسان کر دیا، کان دے کر احسان کر دیا، انسان بنا کر احسان کر دیا۔ اتنی نعمتیں دے کر بھی اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا کہ میں نے تم پر احسان کر دیا، لیکن ایک نعمت ایسی ہے جسے دے کر اللہ نے فرمایا کہ اب میں نے تم پر احسان کر دیا۔ وہ نعمت کون سی ہے؟ فرمائے اذ بعث فیہم رسولا، جب میں نے تمہیں اپنا رسول دے دیا تو تم پر احسان کر دیا ہے۔ اور یقیناً یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ کوئی محبوب بھی اپنا کسی کو دیتا ہے، کوئی محبوب بھی اپنا کسی کو دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے اتنی محبت سے اپنے محبوب کو بنایا اور بنا کر پھر امت مصطفیٰ کو عطا فرما دیا۔ فرمایا جب میں نے اپنا رسول بھیجا اس وقت میں نے ایمان والوں پر احسان کر دیا۔ ان کی ڈیوٹی کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، یہ تم پر اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا ایک مقصد تو یہ کہ حضور علیہ السلام اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور جو حضور کے پاس آ جاتا ہے حضور اسے پاک کر دیتے ہیں۔ بولو تو صحیح ذرا، اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو حضور کے پاس آ جاتا ہے حضور اسے پاک کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، یہ لوگوں کو اللہ کی کتاب سکھاتے ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت سکھاتے ہیں۔ آج اس پر بات کریں گے، حکمت پر۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے کہ حکمت سکھانا۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو حکمت سکھائی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا کی تھی بیت اللہ کے قرب میں کھڑے ہو کر، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو انہوں نے بھی انہی مقاصد کو مد نظر رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تو ان میں اپنا رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو لوگوں کو کتاب بھی سکھائے اور حکمت بھی سکھائے۔ ایک ہے علم، ایک ہے حکمت۔ علم اور حکمت بعض کے نزدیک تو یہ دونوں ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعض محققین کے نزدیک ان دونوں میں فرق ہے۔ علم، اس کی سادی سی ڈیفینیشن یہ ہے کہ علم جو ہے نا، علم اس کا تعلق انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو حکمت ہے نا، حکمت اس کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو علم آپ کی زندگی کو سنوار دے اسے علم کہتے ہیں، اور جو تعلیم دوسروں کو سنوار دے اسے حکمت کہتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ
آپ کا ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں جامعہ نظامیہ میں پڑھا کرتا تھا، اور جب میں جامعہ میں پڑھتا نا تو استاد صاحب اگلے دن جب صبح کے وقت آتے وہ مجھے کہتے اے شیخ سعدی کھڑے ہو کر سبق سناؤ۔ کہتے جب میں حدیث پڑھا کرتا، سبق پڑھا کرتا، تو میرے کچھ دوست حلقے میں ایسے بھی تھے جو غصے میں آ جاتے، حسد میں آ جاتے، آگ بگولا ہو جاتے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ میں نا ایک دن اپنے استاد کے پاس چلا گیا اور جا کر کہنے لگا حضرت میں جب کوئی سبق پڑھتا ہوں آپ میری تعریف کرتے ہیں، شاباش دیتے ہیں، تو کچھ میرے دوست ہیں جو حسد کرتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں میرے استاد نے مجھے اس وقت بتایا تھا علم کسے کہتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جب تو پڑھتا ہے اور تو یہ دیکھتا ہے کہ تیرے دوست تجھ سے حسد کرتے ہیں، فرمایا اسے علم کہتے ہیں، لیکن مجھے بتا یہ بھی کوئی حکمت کی بات ہے، یہ بھی کوئی دانشوری کی بات ہے۔ تجھے حسد تو نظر آتا ہے لیکن اپنے دوست کے پیٹھ پیچھے غیبت کرنا نظر نہیں آتا۔ تجھے یہ تو نظر آ گیا کہ تیرے دوست حسد کرتے ہیں، لیکن تجھے یہ نظر نہیں آیا کہ تو کیا کر رہا ہے، اپنے ہی دوست کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کر رہا ہے۔ کہا حسد تو نظر آیا، تجھے غیبت نظر نہیں آئی۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں مجھے اس دن پتہ چل گیا علم کسے کہتے ہیں، حکمت کسے کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو علماء حکمت سے خالی ہوتے ہیں لوگ ان سے دور ہوتے ہیں، اور جو حکمت کے قریب ہوتے ہیں لوگ انہی کے قریب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ کرے حکمت کے ساتھ، جب بھی کوئی معاملہ سر انجام دیں تو حکمت کے ساتھ، غصے میں بھی فیصلہ کریں گے اور پیار سے بھی فیصلہ کریں گے، فیصلہ تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن غصے میں کیے ہوئے فیصلے پر عمل کرنے والوں کا کردار اور ہوتا ہے، اور محبت کے لفظوں کے ساتھ فیصلہ کیے کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار اور ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت سکھاتے ہیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سیرت کو آپ دیکھیں تو سیرت کے کئی پہلو جو ہیں وہ حکمت کے ساتھ بھرے پڑے ہیں۔ حکمت کے ساتھ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ایسا عمل، بڑی بڑی لڑائیاں سامنے کھڑی ہوتی، جنگیں کھڑی ہوتی کہ حضور اگر ایک وہ عمل نہ کرتے تو بڑی جنگ ہو جاتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسا خوبصورت عمل کر دیتے کہ وہ ساری جنگیں ختم ہو جاتی۔ جیسا کہ فتح مکہ کا دن آپ دیکھ لیں، جب فتح مکہ ہوا نا، فتح مکہ کے دن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صحابہ میرا خیمہ لگاؤ۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا ہی شہر ہے، یہاں سے آپ ہی ہجرت کر کے گئے ہیں۔ یا رسول اللہ یہاں پہ آپ کا گھر بھی ہے، حضور آپ کا مکان بھی ہے یہاں پہ۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں میرا خیمہ لگاؤ، میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ کیونکہ کچھ صحابہ تھے جن کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہم نے تو اپنا گھر یہاں پہ چھوڑا تھا، جب صحابہ گھر چھوڑ کے چلے گئے نا مدینے میں، اب ان گھروں میں رشتہ دار ان کے آباد ہو گئے۔ اب جب فتح مکہ ہو گیا صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم وہ اپنے گھر جو ہمارے رشتہ داروں کے پاس ہے ہم وہ گھر واپس لے لیں گے، کیونکہ اب وہ تو گھر ہمارے ہیں جو ہم چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ گھر ہم واپس لے لیں گے۔ اگر یہ بات اٹھ پڑتی صحابہ وہ گھر واپس لینا شروع کر دیتے تو کیا ہوتا، مسلمانوں میں اپنی جنگ شروع ہو جاتی، مسلمانوں میں اپنی جنگ شروع ہو جاتی۔ گھر سے جس کو بے آباد کیا جائے تو پھر وہ صلح و صفائی کے ساتھ تو نہیں نہ رہ سکتا۔ اب میرے محبوب یہ ساری صورتحال دیکھ رہے تھے، میرے محبوب نے فرمایا میرا خیمہ لگاؤ۔ جب خیمہ لگایا گیا تو سب صحابہ سامنے بیٹھے، کہا یا رسول اللہ یہ وطن بھی آپ کا ہے، شہر بھی آپ کا ہے، گھر بھی یہاں پہ آپ کو موجود ہے، پھر آپ خیمے میں کیوں رہنا پسند کرتے ہیں؟ فرمایا میں نے گھر چھوڑا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا تھا، میں نے اپنا گھر چھوڑا تھا تو اللہ کی خاطر چھوڑا تھا، اور میری قربانی اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے اس پر میری بھی تعریف کی، صحابہ تمہاری بھی تعریف کی۔ اس چھوڑنے پر اللہ نے مجھے بھی اجر عطا فرمایا، تمہیں بھی اجر عطا فرمایا۔ لہٰذا اب ہمارا گھر وہ نہیں جسے ہم نے اللہ کی خاطر چھوڑ دیا تھا، اب ہمارا گھر وہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، اور وہ مدینہ المنورہ ہے۔ کیسی خوبصورت بات اور کیسا خوبصورت عمل کیا کہ جس سے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کی آپسی جنگ ہونے والی تھی، لیکن میرے محبوب نے ایسا عمل کر کے دکھا دیا کہ ساری جنگیں ختم ہو گئیں۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ واقعی جو گھر اللہ نے ہمیں دے دیا ہے وہی گھر ہمارا اپنا ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے وقت، غزوہ حنین وہ غزوہ تھا کہ اس غزوے میں نا بہت زیادہ مال غنیمت ملی، بہت زیادہ مال غنیمت ملی۔ اب جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگے تو کچھ قبیلے ایسے تھے
جنہوں نے نیا نیا کلمہ پڑھا تھا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس نیت کے ساتھ کہ یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہیں مال غنیمت زیادہ دی، اس لیے تاکہ ان کا دل یہ نہ کہے کہ اسلام تو بس قربانیاں مانگتا ہے۔ جہاں پہ اسلام قربانی مانگتا ہے وہاں پہ اسلام قربانی کا اجر بھی دیتا ہے۔ اب اس نیت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ قبائل کو زیادہ مال غنیمت دینا شروع کر دیا۔ اتنے میں انصار صحابہ میں سے ایک جوان جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ جناب خون دینے کے لیے انصار ہیں اور مال غنیمت لینے کے لیے حضور کے رشتہ دار ہیں، کیونکہ ان قبیلوں میں اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی تھے۔ اب یہ بات جب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی کہ ایک صحابی نے کہا کہ مال غنیمت دینے کے لیے لینے کے لیے رشتہ دار ہیں اور خون دینے کے لیے ہم مدینے کے لوگ ہیں، قربانیاں ہم دیتے ہیں، مال غنیمت وہ لے جاتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیمے میں سب انصار صحابیوں کو اکٹھا کر لیا۔ جب اکٹھا کیا، اب یہ دیکھیں کہ یہ ایسی سوچ تھی، اگر یہ شروع ہو جاتی تو ایک بغاوت کھڑی ہو سکتی تھی، اگر یہ ایک چل پڑتی تو کئیوں کے ذہنوں میں کیسی کیسی باتیں اٹھ سکتی تھیں۔ لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسا خوبصورت کردار ادا فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کیا، اکٹھا فرما کر میرے آقا کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے انصار صحابیو، اے مدینے کے رہنے والو، مجھے بتاؤ تم بھوکے نہیں تھے؟ مدینے کی زمین ایک یثرب کہلاتی تھی، بیماریوں کا گڑھ کہلاتی تھی، وہاں کوئی آنا جانا پسند نہیں کرتا تھا، وہاں کوئی تجارت کرنا پسند نہیں کرتا تھا، وہاں کے لوگوں سے میل جول رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا تھا۔ فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں تم بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا کھلایا، تم غریب تھے، میرے ذریعے اللہ نے تمہیں امیر کر دیا، تمہارے پاس تو اپنے مکان بھی نہیں تھے لیکن میرے ذریعے اللہ نے تمہیں اتنی دولت دی، کیونکہ جنگیں ہوئیں تو جتنی مال غنیمت آئی سب مدینے میں لگنے لگی۔ کہا میرے ذریعے اللہ نے تمہیں امیری دی اور تم نے اپنے اپنے مکان بنا لیے۔ فرمایا تمہارے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں تھا، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں برکتیں دی اور تمہارے جسموں پہ کپڑے آ گئے۔ تمہارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اللہ نے میرے ذریعے تمہارے باغات میں برکت رکھی اور تمہارے پاس کھانے کا سامان ہو گیا۔ یاران محبت برادران اہل سنت، میرے آقا یہ الفاظ ارشاد فرماتے جا رہے ہیں اور سب صحابہ کہتے ہیں صدقتا صدقتا صدقتا، حضور آپ نے سچ کہا، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ حضور ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، جو کچھ ملا ہے آپ کے ذریعے ملا ہے، آپ کے وسیلے سے ملا ہے۔ اب پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تم میں سے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے رسول اللہ آپ کے پاس گھر نہیں تھا تو ہم نے گھر دیا، آپ کے پاس شہر نہیں تھا تو ہم نے شہر دیا، آپ کے پاس وطن نہیں تھا تو ہم نے وطن دیا، حضور ہم نے اپنی جائیداد میں سے آپ کو حصہ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا تم یہ کہہ سکتے ہو اور تم اگر یہ کہتے ہو تو تم سچ کہتے ہو کہ میرے پاس شہر نہیں تھا تم نے مجھے شہر دیا، میرے پاس کپڑا نہیں تھا تو تم نے مجھے کپڑا دیا، میرے لوگوں نے مجھے چھٹلایا لیکن تم نے میری تصدیق کی، لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے لیکن تم نے میرے سامنے اپنی راہوں کو کھول کے رکھ دیا۔ فرمایا صحابہ تم یہ کہنا چاہو تو کہہ سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا لوگ جب گھر کو واپس پلٹ کر جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر اگر کہیں بھی کوئی مکان کی چیز تھی یا کوئی مال غنیمت کی حص تھی، میرے آقا کی ایک تربیت سے، ایک جملے سے ان کے دل کی نگری بدلنے لگی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ اپنے گھروں کو جائیں گے، میرے رشتہ دار اپنے مکے میں جائیں گے، قبیلے کے لوگ اپنے قبائلی علاقوں میں جائیں گے، وہ اپنے ساتھ بھیڑ اور بکریاں لے کر جائیں گے، لیکن اے مدینے والو تم تو خوش قسمت ہو، جب تم مدینے میں جاؤ گے تو تم محمد مصطفیٰ کو لے کر جاؤ گے، تم رسول پاک کو لے کر جاؤ گے۔ فرمایا تم کیا بھیڑ اور بکریوں کی بات کرتے ہو، تم تو اللہ کے رسول کو لے کر جاؤ گے، تم تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جاؤ گے۔ تو یاران محبت برادران اہل سنت، اس وقت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اے مدینے والو یاد رکھنا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، میرا وصال بھی تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا آیا بھی تمہارے ساتھ تھا مکے میں، جاؤں گا بھی تمہارے ساتھ مکے میں، مدینے میں۔ فرمایا کہ یاد رکھنا قیامت تک میرا مسکن اب مدینہ المنورہ ہے۔ یہ ایک بات ایسی کر دی کہ ساری الجھنیں ختم ہو گئیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسی حکمت بری باتیں فرماتے، ایسی حکمت بری باتیں سکھاتے۔ یہ حکمت بعض مفسرین نے کہا کہ حکمت سے مراد ایک تو یہ ہے کہ حضور کا کردار بھی حکمت سے بھرا ہے، اور ایک مفسرین حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ
آپ فرماتے ہیں یہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے حکمت کا کہ اچھے فیصلے کرنا جس سے دوسروں کا فائدہ ہو، اور ایک حکمت کا معنی یہ ہے کہ سنت، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت حکمت ہے۔ حضور علیہ السلام کی ہر سنت حکمت ہی حکمت ہے۔ اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کھانا جب بھی کھاؤ نا چبا چبا کر کھایا کرو، چبا چبا کر کھایا کرو۔ حضرت خلیفہ ہارون الرشید آپ کے زمانے میں نا ایک عیسائی پادری، وہ حکیم بھی تھا، طب کو بھی جانتا تھا، اور عیسائیوں کا وہ عالم بھی تھا۔ ہارون الرشید کے پاس آ کر وہ کہنے لگا، ہارون الرشید مجھے بتاؤ کہ تمہارے قرآن میں تمہاری صحت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ ہارون الرشید کہنے لگا اپنے علماء سے کہ بتاؤ اس کا مسئلے کا جواب کیا ہے، قرآن پاک میں ہماری صحت کے بارے میں کیا بات آئی ہے؟ پہلے زمانے میں ابتدائی اسلام میں دیکھیں تو جتنے بھی اسلامی بادشاہ گزرے ہیں نا وہ سب عالم ہوتے تھے، علم والے ہوتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہوں میں علم ختم ہونے لگا، لیکن وہ علم دوست ہونے لگے، خود تو عالم نہیں ہوتے تھے لیکن علماء سے محبت رکھتے، ان کے محلات میں علماء کو بٹھایا جاتا اور مسئلے پوچھے جاتے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا نا جب وصال قریب ہوا نا تو اس نے اپنے ورثاء کو بلایا، اور ورثاء کو بلا کر نا اس نے یہ کہا کہ میرا نا کمرے میں فلاں جگہ پہ ایک صندوق پڑا ہوا ہے، وہ صندوق جب میں فوت ہو جاؤں نا میری قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا، قبر میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ اب جناب جب تدفین کا وقت ہوا تو علماء سے مشورہ کیا گیا، حضرت یہ صندوق رکھنا، تو علماء نے یہی کہا کہ اگر اس میں جواہرات ہے، سونا ہے، یہاں ایسی چیزیں ہیں تو قبر میں رکھنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے، مرحوم کو میت کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب وہ صندوق کھولنے لگے، جیسے وہ صندوق کھولا نا اس بادشاہ کا نا ایک عمل ہوتا تھا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا نا وہ علماء سے پوچھتا، اور پوچھ کر وہ پرچی پہ لکھ لیا کرتا تھا۔ ایک پرچی کھولی تو اس پہ لکھا تھا کہ سائل نے یہ سوال کیا تھا اور فلاں عالم نے یہ جواب دیا، فلاں نے یہ جواب دیا، اور ایک پرچی پہ لکھا ہوا تھا، سائیڈ میں ایک پرچی پڑی ہوئی تھی، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ قبر میں رسول پاک جب تشریف لائیں گے اور مجھ سے پوچھیں گے میں نے تجھے بادشاہت دی، تو نے کیسے فیصلے کیے، اور میں یہ ساری پرچیاں حضور کی بارگاہ میں دے دوں گا اور کہوں گا یا رسول اللہ میں نے تو کوئی فیصلہ نہیں کیا، آپ کے دین کے وارثوں نے فیصلہ کیا ہے۔ علماء کہنے لگے بادشاہ خود تو بری ہو گیا، اب ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، ہم نے جو فیصلے کیے اس کا جواب اب ہمیں دینا پڑے گا۔ تو پہلے بادشاہ جو ہوتے تھے نا علماء سے محبت کرتے تھے، آج کل تو جناب علماء کو بند کیا جاتا ہے، ہتھ کڑیاں پہنائی جاتی ہیں، انہیں جناب طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، لیکن یہ ہارون الرشید بادشاہ یہ بھی ایک علم دوست بادشاہ تھا، علماء کی بڑی قدر کرتا تھا، علماء کی بڑی عزت کرتا تھا۔ علماء سے پوچھنے لگا، یہ پادری نے سوال کیا ہے، عیسائیوں کے عالم نے سوال کیا ہے کہ قرآن پاک میں تمہاری صحت کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ تو ایک عالم کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، کھاؤ اور پیو لیکن ضائع نہ کرو، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے نہ گزرو۔ کہا یہ اللہ نے ہماری صحت کے بارے میں قرآن پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ اب پھر وہ کہنے لگا کہ تم کہتے ہو تمہارے نبی سچے ہیں، تو بتاؤ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری صحت کے بارے میں تمہیں کیا ارشاد فرمایا؟ تو ایک دوسرا عالم کھڑا ہوا، کہنے لگے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری صحت کے بارے میں ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو میدا ہے نا، میدا یہ بیماریوں کی جڑ ہے، اگر میدا ٹھیک ہے تو صحت ٹھیک ہے، اگر میدا خراب ہے تو صحت بھی خراب ہے۔ اور دوسری بات رسول پاک نے یہ ارشاد فرمائی، میدے کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو اتنی ہی دو، جتنی ضرورت نہیں ہے اس سے ہاتھ کو روک لو۔ اور فرمایا کہ پرہیز یہ علاج سے بہتر ہے، پرہیز کرنا یہ علاج سے بہتر ہے۔ جب اتنی بات سنی نا تو وہ عیسائی پادری کہنے لگا، خدا کی قسم ہے کہ تمہارے نبی نے تو افلاطون کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، افلاطون کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا کہ وہ کچھ بیان کرے۔ حضور علیہ السلام نے تو یہ 3 باتیں کہہ کر ساری صحت کا بایو ڈیٹا سامنے رکھ دیا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھیں یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت کیا ہے؟ چبا چبا کر کھانا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانا یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ مہمان آ جائے نا، مہمان آ جائے تو جناب وہ ایک روٹی کھائے تو ہم کہتے ہیں جناب ایک اور کھاؤ، ایک اور کھاؤ، جناب وہ تکلف کر رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے زیادہ کھانا یہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، کم کھانا یہ صحت کے لیے اچھا ہے، اپنی ضرورت سے کم کھانا یہ صحت کے لیے اچھا ہے۔ آپ نے دیکھا شیر ہے نا، شیر کتنا بہادر اور کتنا جناب جنگل کا اسے بادشاہ کہا جاتا ہے، کتنا بہادر ہوتا ہے۔ 6 دن وہ چھٹی کرتا ہے، 1 دن کھانا کھاتا ہے۔ 6 دن وہ بھوکا رہتا ہے، 1 دن وہ کھانا کھاتا ہے، اور وہ اتنا بہادر ہے، اس میں اتنی جان ہے۔ تو زیادہ کھانا یہ صحت کی علامت نہیں، کم کھانا یہ صحت کی علامت ہے، یہ تندرستی لے کر آتا ہے۔ زیادہ کھائیں گے تو اس سے زیادہ مسائل، معدہ خراب، اور معدہ خراب تو پھر صحت خراب۔ تو یاران محبت میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اب انسان کے سامنے کھانا پڑا ہو، نہ کھانا پڑا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ہاتھ رکتا نہیں، جی کرتا ہے یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں، یہ بھی کھا لوں۔ تو کنٹرول کرنے کے لیے میرے محبوب نے کیا ارشاد فرمایا؟ چبا چبا کر کھاؤ، چبا چبا کر کھاؤ۔ اس میں پتہ حکمت کیا ہے؟ جب آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، یہ آپ کا پیٹ آپ کو نہیں بتاتا کہ میں بھر گیا ہوں، یہ آپ کا ذہن آپ کو بتاتا ہے کہ پیٹ بھر گیا ہے۔ آپ کا پیٹ آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ کا پیٹ بھر گیا ہے، یہ آپ کا ذہن آپ کو بتاتا ہے کہ جناب آپ کا پیٹ بھر گیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک قدرتی نظام ایسا ہے کہ جب انسان کھانا شروع کرتا ہے نا، تو 7 سے 8 منٹ انسان کو دیے گئے ہیں کھانے کے لیے۔ 7 سے 8 منٹ کے درمیان پیٹ ایک سگنل جاری کرتا ہے دماغ کی طرف، یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ پیٹ کی طرف سے ایک سگنل ملتا ہے دماغ کو کہ جناب اب بس ٹائم ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ روٹی کھانے بیٹھے نا، کھانا کھانے بیٹھے، ابھی 2-4 نوالے لگائے ہی تھے، کسی کا فون آ گیا، آپ فون سنتے ہوئے 10-15 منٹ آپ نے نکال دیے، اب واپس آ کر بیٹھتے تو کیا کہتے ہیں؟ جناب میری تو بھوک ہی مر گئی۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ پیٹ آپ کا سگنل دے چکا ہے کہ اب پیٹ، وقت ختم ہو چکا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چبا چبا کر کھاؤ، کیونکہ چبا چبا کر کھاؤ گے وقت زیادہ لگے گا، کھانا تھوڑا کھایا جائے گا۔ جب کھانا تھوڑا کھاؤ گے، سگنل جب دماغ کو مل جائے گا، تمہارا معدہ بھی ٹھیک رہے گا، صحت بھی ٹھیک رہے گی، صحت بھی ٹھیک رہے گی۔ کیسی خوبصورت سنت ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کیسی خوبصورت حکمت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں۔ تو اس لیے جب بھی کھائیں چبا چبا کر کھائیں، آہستہ آہستہ کھائیں۔ اور اسی طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ایک سنت مبارکہ ہے، ہم وضو میں ادا کرتے ہیں۔ جناب جب وضو کرتے ہیں نا، مسح کرتے ہیں، اپنی انگلیوں کو گیلا کر کے نا ہم پیچھے ایسے گردن پہ اپنا گیلا ہاتھ لگاتے ہیں، ایسے گیلا ہاتھ لگاتے ہیں۔ یورپ کے کسی ہاسپٹل میں نا ایک مسلمان مریض داخل تھا اور کسی مرض میں مبتلا، علاج اس کا جاری تھا۔ جیسے ہی نماز کا وقت ہوا نا تو اس نے ڈاکٹروں سے کہا جی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ نماز پڑھنے سے پہلے ہم مسلمان وضو کرتے ہیں۔ جیسے وضو کرنے لگا نا تو ایک ڈاکٹر نے اسے دیکھ لیا کہ ایسے وہ ہاتھ گیلا کر کے نا اپنی گردن پہ لگا رہا ہے۔ اور آپ یہ بھی نوٹ کریں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اب تو کافی مینٹل ہاسپٹل بن چکے ہیں، اب تو کئی مینٹل ہاسپٹل بن چکے ہیں، لیکن کوئی 10-12 سال پیچھے چلے جائیں تو ہمارے پاکستان میں مینٹل ہاسپٹل کی تعداد کافی کم تھی۔ لیکن ابھی بھی یورپن ممالک میں سے سب سے کم مینٹل ہاسپٹل اسلامی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ پاگل خانے سب سے کم اسلامی ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ ڈاکٹر نے بتائی۔ اس ڈاکٹر نے جب مریض کو دیکھا نا وضو کرتے ہوئے، پوچھنے لگا کہ یہ وضو تو کر رہے ہو، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے، یہ گیلا ہاتھ لگا کر یہ گردن پہ پیچھے کیوں لگاتے ہو؟ اس مسلمان نے کہا ہمیں تو نہیں پتہ ہم کیوں لگاتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے رسول پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ یہ میرے محبوب کی سنت ہے، جب وضو کرو مسح کرتے ہوئے گیلا ہاتھ لے کر گردن کا مسح کرنا ہے۔ جب اس ڈاکٹر نے یہ سنا نا، اس نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی مسلمان کر دو، مجھے بھی کلمہ پڑھاؤ، مجھے بھی مسلمان کر دو۔ وہ مسلمان کہنے لگا حضرت یہ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، ہم تو جب جلدی میں ہوتے ہیں تو یہ بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے کر کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا تم اس کو چھوٹا کہتے ہو، لیکن یہ انسان کی طبیعت میں کتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا آج مجھے پتہ چلا کہ مسلمان پاگل کیوں کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ہاں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو پاگل ہوں، پیدائشی ہوں وہ الگ بات ہے،
لیکن عقل مند بندہ بہت کم ہوتے ہیں جن کا دماغ ہل جاتا ہے۔ یاران محبت وہ ڈاکٹر کہنے لگا یہ انسان کے اندر اللہ نے ایک عارضہ رکھا، وہ یہ کہ یہ پیچھے نہ حرام مغز کی جانب، یہ گردن کی جانب اگر دن میں 3 سے 4 قطرے پانی کے لگتے رہیں تو انسان کبھی پاگل نہیں ہوتا، انسان کبھی پاگل نہیں ہوتا۔ کہنے لگا یہ تم کہتے ہو چھوٹا سا عمل ہے، ہلکا سا عمل ہے، حضور کی سنت ہے، کبھی کر لیتے ہو کبھی چھوڑ دیتے ہو، کہا دیکھنے میں یہ چھوٹا نظر آتا ہے لیکن اس کا کردار کتنا بڑا ہے، یہ تم مسلمانوں کو پاگل نہیں ہونے دیتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ہر سنت میں کمال ہے، آپ کے ہر کردار میں کمال ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، میرے محبوب نے جب یہ حکمت صحابہ کو سکھائی نا تو ان کا کردار پھر کیسا تھا۔ حضرت عمر کے پاس نا ایک عورت آ گئی، عورت آ کر کہنے لگی عمر میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے، عمر میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آ رہے۔ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کیا ہے سن کرنا آپ نے اپنے خادم کو بلایا، آپ نے فرمایا جاؤ بیت المال میں، وہاں سے زیتون لو، کھجوریں لو، اناج لو، شہد لو اور اس مائی کے گھر میں چھوڑ کر آؤ۔ جب وہ مائی واپس چلی گئی تو ساتھیوں نے پوچھا عمر یہ کیا بات؟ وہ کہتی تھی میرے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں آتے۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم نے اس کا مسئلہ سمجھا ہی نہیں۔ وہ در حقیقت یہ کہہ رہی تھی عمر گھر میں میٹھا ہوگا تو کیڑے آئیں گے، اتنی غریب ہوں میرے گھر میں شہد ہی کوئی نہیں، اتنی غریب ہوں میرے گھر میں زیتون ہی کوئی نہیں، اتنی غریب ہوں میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ در حقیقت کیڑے مکوڑوں کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ میری بارگاہ میں اپنی شکایت کر رہی تھی کہ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے حکمت بری باتیں، یہ ہیں حکمت کے فیصلے، یہ ہیں حکمت کی باتیں۔ اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، دیکھو حکمت جو ہوتی ہے نا، حکمت انسان کو کیسے خوبصورت فیصلوں پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج ہمارا کردار کیا ہے؟ ہم جھوٹ بڑی صفائی سے بولے نا تو ہم کہتے ہیں میں نے بڑی عقل مندی سے کام کیا۔ ہم کسی کو بڑی صفائی سے دھوکہ دینا، دوسرے بندے کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں نے دھوکہ دیا ہے، ہم کہتے ہیں جناب میں دیکھو کتنا دانشور بندہ ہوا، ایڈی صفائی نہ جناب میں دھوکہ دے کے آیا کہ انہوں پتہ ہی نہیں چلیا، میں نے اس کو پاگل بنا دیا، میں نے اس کو یہ کر دیا۔ ہم اس کو حکمت کہتے ہیں، ہم اس کو دانش مندی کہتے ہیں۔ بھائی اسے دانش مندی نہیں کہتے، جھوٹ اور دھوکے کو دانش مندی نہیں کہتے۔ دانش مندی کسے کہتے ہیں؟ سچ بولنا، اور اس انداز سے۔ اچھا سچ بولنے بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جناب، ہم سچ بولتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں جناب میں سچ ہوتا ہی کڑوا ہے۔ بھئی کس نے کہا سچ کڑوا ہوتا ہے؟ سچ ہی تو سب سے میٹھا ہوتا ہے، کیونکہ سچ بولنا میرے محبوب کی سنت ہے۔ بولو تو صحیح، میرے محبوب کی سنت کڑوی نہیں ہو سکتی۔ بھئی سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے والے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ اپنا انداز ٹھیک کرے، اگر ہم سچ بولنے کا انداز اچھا کر لیں گے تو سچ بھی میٹھا ہو جائے گا، اگر ہمارا انداز کڑوا ہے تو سچ بھی کڑوا نظر آئے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا اے عباس، اے حضور کے چچا، آپ عمر میں بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں؟ آپ عمر میں بڑے ہیں یا رسول پاک بڑے ہیں؟ یہ سوال کیا۔ اب آپ نے حکمت سے کیسے فیصلہ کیا؟ ادب بھی ملحوظ خاطر رکھا اور سچ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دیکھا جائے تو حضور مجھ سے بڑے ہیں، رتبے میں، شان میں، مقام میں، مرتبے میں میرے حضور مجھ سے بہت بڑے ہیں، لیکن دنیا میں پہلے میں آیا تھا۔ کیسا خوبصورت آپ نے جملہ کہا، ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا اور سچ کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ تو یاران محبت، برادران اہل سنت، ہمیشہ حکمت کے ساتھ فیصلے کریں، ہمیشہ اچھائی کو ملحوظ خاطر رکھیں، سچ بولیں لیکن اپنے انداز کو اچھا رکھیں، جھوٹ سے نفرت کریں، اور یاران محبت جھوٹ کو حکمت کا نام نہ دیں۔ حکمت تو یہ وہ مقدس چیز ہے جسے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا